میرے ایمانی بھائیوں، جن کو یہ مرتبہ ملے، یہ مقام مل جائے، اپنے مالک کی توحید سمجھ میں آ جائے اور اس کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، ان کا طریقہ نصیب ہو جائے، پروردگار فرماتا ہے ان کا مرتبہ بھی بلند ہے، ان کا مقام بھی بلند ہے، اس کا نتیجہ بھی بلند ہے۔ لیکن پھر ایسے لوگوں کا جو نتیجہ جنت ہے وہ ایسے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے میں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہوں، اس لیے آزماتا ہوں تاکہ سب سے کٹ کر کے دکھائے۔ وہ کہے سب کٹ گئے لیکن سب خوشیوں کو میں نے قربان کر دیا، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ کیوں مصیبتیں آتی ہیں، کیوں آزمائشیں آتی ہیں؟ بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں پیچھے پنجاب گیا، مالیر کوٹلا، وہاں ایک بندے کو اللہ نے اپنا ایمان نصیب فرمایا، ان میں سے اس نے اپنی دردناک داستان سنائی، کیسی کیسی مصیبتیں اس پر آئیں، کیسی کیسی پریشانیاں اس پر آئیں۔ وہ اصل میں شکایت کرنا چاہتا تھا کہ میری ایمان والوں نے مدد نہیں کی، میرا تعاون نہیں کیا۔ اللہ نے یہ بات دماغ میں ڈالی، میں نے کہا نہیں بھائی صاحب، بات دوسری ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں ضرور آزمائش کی بھٹی میں ڈالوں گا جو میرا دین قبول کرے گا۔ یہ پہلے دن سے طے ہے اور تاکید کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزمائش میں ڈالوں گا، ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ کیوں آزماؤں گا؟ اس لیے آزماؤں گا کہ سب سے کٹ کر کے بندہ مجھ سے جڑ جائے، جو اس نے زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس میرا مالک راضی ہو گیا، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا وہ انعام کرتا ہے، وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کس طرح نوازتا ہے؟ پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے، اس نے تمہیں بہترین کتاب عطا فرمائی، اس نے تمہیں بہترین قبلہ عطا فرمایا۔ یہ کیسے عطا فرمایا؟ فرمایا جس طرح اس نے تم کو اپنے بہترین رسول عطا فرمائے، رسولوں کے سردار عطا فرمائے اور خلاصہ کائنات عطا فرمائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ اسی طرح اللہ نے انعام کیا، جس طرح تمہارے بیچ میں اپنا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور آگے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب بندو تمہارا یہ کام ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اور جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت وہ ہے جو بہت دفعہ ہم نے خطبوں میں سنی، بہت دفعہ واعظین سے سنی، بڑی اس کی تفسیر سنی، لیکن نہ پیچھے پڑھا نہ آگے پڑھا۔ پیچھے کا مضمون یہ اور آگے کا مضمون کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور حقیقت بھی سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اے اللہ ہم نے تجھے یاد کیا، تو نے ہمیں یاد کر لیا، بیڑا پار ہو گیا، تو اب مدد حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، مگر جنت فری میں نہیں ملتی، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ پکا ہے کہ کچا ہے، اس کو جنت ملنی ہے۔ اور جب اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے تو اس بات کو سنانے سے پہلے فرمایا کہ جب مصیبتیں آئیں گی تو پھر تم ان طریقوں کے ذریعے سے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بہت سارے جو نوجوان صبح و شام یہ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب عجیب بات ہے، جب دین چھوڑ کر کے مستی کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی فاقہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر دین قبول کیا، مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتوں کے دھانے کھل گئے۔ سمجھے نہیں قرآن؟ صاحب قرآن نے کیا فرمایا؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کا چہرہ متغیر ہے اور میں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا ہوں، آپ کے چہرے کے اوپر غم اور پریشانی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں، آپ کی یہ حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن گزر گئے ہیں جس چیز کو کھا کر کے آدم کی بیٹا، آدم کی اولاد زندہ رہتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے، ایسی کوئی چیز میرے معدے میں نہیں گئی ہے، اس کی شاید تمہیں کچھ اثرات نظر آ رہے ہوں۔ فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے ایک یہودی کی نوکری کر لی، یہودی باغ کو پانی دے رہا تھا، بدترین خلائق اخلاق میں گرا ہوا یہودی، میں نے اس کی نوکری قبول کر لی۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر میں تیرے باغ کو پانی دوں تو تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا ایک بالٹی یہاں سے اٹھا اور وہاں لے کر کے ڈال، ایک کھجور دوں گا۔ میں رات بھر پانی کھینچتا رہا اور اسے ایک ایک کھجور لیتا رہا، یہاں تک کہ جب میرا دامن بھر گیا تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گیا اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کھجوریں۔ آپ نے غور سے مجھے دیکھا اور آپ نے فرمایا ماذا يتحمل عليك ماذا يتحملك على هذا، تجھے اس بات کے اوپر کس نے ابھارا ہے کعب ابن عجرہ، کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ جواب دیا حبک یا رسول اللہ وحب اللہ، صرف اللہ کی محبت نے اور آپ کی محبت نے۔ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، فرمایا غور کر کے جواب دو کس بات نے ابھارا؟ 3 مرتبہ جواب دیا آپ کی محبت نے۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو سنو، جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مصیبتیں اس کی طرف اس طرح آئیں جس طرح پہاڑ کے اوپر سے پانی گر 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 کرتا ہوا نیچے اترتا ہے، اس طرح اس کی طرف مصیبتیں آئیں گی۔ پہلے ہی دن قرآن کہہ چکا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان کے ذریعے سے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے اور کبھی جان کے نقصان کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش کتنی بڑھے گی، اتنی آگے جائے گی، اتنی آگے جائے گی کہ کبھی کبھی تمہاری جان بھی اس راہ میں جا سکتی ہے، لیکن اگر چلی گئی تو گھبرانا نہیں، اس لیے کہ وہ گئی نہیں، وہ اصل میں آئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک مضمون شروع کیا قرآن کریم نے، سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، پھر سورہ آل عمران میں بیان فرمایا اور اس مضمون کو مکمل فرمایا سورہ توبہ کے اندر۔ مضمون کیا ہے؟ جگہ جگہ ایک بات کو دہرایا، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے بن گئے اور تمہیں چھٹی مل گئی ہے، تم جنت کے حقدار بن گئے، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ مستهم الباساء، مصیبتوں نے ان کو جکڑا تھا، والضراء، پریشانیوں نے ان کو گھیرا تھا، وزلزلوا، اور ان کو جھٹکے لگے تھے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسولوں نے کہا، والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جواب ملا الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد قریب ہی ہے۔ صحابہ نے اس کے کئی شان نزول بیان کیے، کچھ مدینہ والے شان نزول، ایک مکہ کا شان نزول بیان کیا کہ آقا مدنی خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اپنی چادر مبارک رکھے ہوئے تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے حبیب اللہ سے مانگ لیجئے کہ ہم اس کی مدد آ جائیں، اس لیے کہ بس ہو گئی، بلال کی کمر چھل گئی ہے، اب ہماری انتہا ہو گئی۔ آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے، اس کی توحید کا آوازہ بلند کیا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، تم سے پہلے جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اس کو آزمایا جاتا تھا، اس کا گوشت کنگو سے اتارا جاتا تھا، نوچا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ کتنا مضبوط ہے، اور اس کے باوجود وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا بَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وہ برس تک اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے، گھبراتے نہیں تھے، تھکتے نہیں تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، حالات کے آگے جھکتے نہیں تھے، اللہ سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ
قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. چھٹی نہیں مانگتے تھے بلکہ یہ مانگتے تھے کہ اے مالک الملک ہمارے پاؤں جما دے اور اس تیری راہ میں لگ کر جو ہم سے خطائیں ہوں گی بس وہ خطائیں معاف فرما دے، اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. اذان ہو گئی، مضمون ابھی جاری ہے، بیٹھے. محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فرما رہے ہیں یہاں الگ سے جماعت کو. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ایمانی بھائیوں، یہ مضمون قرآن کریم نے شروع کیا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا ذوق عطا فرمائے. پھر اس بات کو دوبارہ دہرایا سورہ آل عمران میں، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. ابھی تم نے سمجھا کہ تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ابھی تو تمہارا پورا امتحان نہیں ہوا. پھر اس مضمون کو دہرایا سورہ توبہ کے اندر، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، ابھی تو پروردگار نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو اس کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، پھر اس کے سوا کسی کو حاجت روا و مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کسی کو جگری دوست نہیں بناتے ہیں، کسی سے لو نہیں لگاتے ہیں. پھر اس مضمون کا نچوڑ بیان کیا آخر صورت میں. بخاری شریف کی روایت ہے، آخر صورت نزلت فی القرآن، وہ آخری صورت جو قرآن کریم میں مکمل نازل ہوئی وہ سورہ برات ہے. سورہ برات میں بیان فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جان اور مال کا سودا کر دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے اور اس کے عوض میں صرف جنت مانگتا ہے. اس لیے آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے ان کو آزمایا جاتا ہے.